بچوں کو تقدیر پر ایمان رکھنے کی وصیت، یعنی آپ اگر اپنے بچوں میں کسی خاص چیز کی کمی دیکھتے ہیں تو اس کو پن پوائنٹ کر کے بھی آپ وصیت کر سکتے ہیں. ولید بن عبادہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ اپنے والد عبادہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ اس وقت بیمار تھے اور میں سمجھتا تھا کہ یہ ان کا مرض الوفات ہے. میں نے ان سے عرض کیا ابا جان مجھے پوری کوشش کر کے کوئی وصیت کر دیجئے. انہوں نے کہا مجھے اٹھا کر بٹھا دو. پھر کہا بیٹا تم اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے اور اللہ کی ذات کے متعلق جو علم ہے اس کی حقیقت نہیں جان سکتے جب تک تم اس بات پر ایمان نہ لاؤ کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے. میں نے عرض کیا ابا جان مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ تقدیر کا کون سا فیصلہ میرے حق میں اچھا ہے اور کون سا برا؟ انہوں نے کہا تم اس بات کا یقین رکھو کہ جو چیز تم سے چوک گئی وہ تمہیں پیش نہیں آ سکتی تھی اور جو پیش آ گئی وہ چوک نہیں سکتی تھی. بیٹا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے فرمایا لکھو، چنانچہ اس نے قیامت تک ہونے والے واقعات کو لکھ دیا. بیٹا اگر تم مرتے وقت اس عقیدے پر نہ ہوئے تو تم جہنم میں داخل ہوگے. اب انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو مرض میں کہا اٹھا کے بٹھاؤ اور خاص طور پر یہ تلقین کی. ہو سکتا ہے کہ انہیں نظر آتا ہو کہ بیٹے کو کچھ شک ہے، ڈاؤٹ ہے، یا کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد لوگ کچھ چیزوں کے بارے میں سیریس نہیں ہوں گے تو اس کے اوپر خاص طور پر لکھ کے جانا چاہیے. بچوں کو اللہ سے تقوی اور آپس کے معاملات میں بہتری کی وصیت، یعنی اپنے بچوں کو نصیحت کر کے جا سکتے ہیں، لکھ کے جا سکتے ہیں. قیس بن عاصم نے اپنے انتقال سے پہلے اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے میں سب سے بڑے کو سربراہ بنانا، کیونکہ جب قوم اپنے بڑے کو سردار بناتی ہے تو اپنے باپ کی جانشین ثابت ہوتی، اور جب میں مر جاؤں تو مجھ پہ نوحہ نہیں کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نوحہ نہیں کیا گیا تھا. اتنی خوبصورت دلیل دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نوحہ نہیں ہوا، مجھ پہ بھی کوئی نہ کرے. نوحہ کا تو پتہ نا کیا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بین کرنا. علم اور ایمان تلاش کرنے کی وصیت. یزید بن عمیرہ کہتے ہیں کہ جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت آیا تو ان سے درخواست کی گئی کہ اے ابو عبد الرحمن ہمیں وصیت کیجیے. انہوں نے فرمایا مجھے بٹھاؤ، یعنی لیٹے ہوئے تھے. اچھا پچھلی اس میں بھی دیکھیں وہ بیمار ہے، فوت ہونے کے قریب، کہتے ہیں اٹھا کے بٹھاؤ. اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ تعلیم کی بات، وصیت کی بات، اہم بات کو پوری توجہ کے ساتھ بیٹھ کے کرنا چاہیے، لیٹے ہوئے کیجول نان سیریس انداز میں، مذاق میں نہیں. انہوں نے کہا مجھے بٹھاؤ، پھر فرمایا ایمان اور علم اپنی جگہ موجود ہیں، دیٹ از دیئر. جو انہیں تلاش کرے گا وہ یقیناً پا لے گا. جو ایمان کو ڈھونڈے گا وہ پا لے گا، جو علم کو ڈھونڈے گا وہ پا لے گا. 3 مرتبہ یہی فرمانے کے بعد فرمایا علم کو 4 شخصوں کے پاس تلاش کرو، ابو درداء، سلمان فارسی، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن سلام. ان 4 کے پاس جاؤ سیکھنے کے لیے. تو نام لے کے بھی وصیت کی جا سکتی کہ میرے مرنے کے بعد تم فلاں فلاں کے پاس جا کے پڑھنا. اپنے بعد کے ذمہ دار کو وصیت کرنا. عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے چند روز قبل فرمایا میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو مہاجرین اولین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، وہ ان کے حقوق پہچانے اور ان کے احترام کو ملحوظ رکھے. میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے ساتھ بہتر معاملہ کرے جو دارالہجرت اور دارالایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مقیم تھے. کون ہے وہ؟ خلیفہ کو چاہیے کہ وہ ان کے نیکوں کو نوازے اور ان کے بروں کو معاف کر دیا کرے. اور میں ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ شہری آبادی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ رکھے، کہ یہ لوگ اسلام کی مدد اور مال جمع کرنے کا ذریعہ اور اسلام کے دشمنوں کے لیے ایک مصیبت ہے، اور یہ کہ ان سے وہی وصول کیا جائے جو ان کے پاس زائد ہو اور ان کی خوشی سے لیا جائے. اور میں ہونے والے خلیفہ کو بدویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی وصیت کرتا ہوں. اب دیکھیے کہ آغاز کہاں سے کیا، جن کا درجہ سب سے اوپر ہے، پھر اس کے بعد جو ان کے بعد ہے، جو ان کے بعد، جو ان کے بعد، اور اب بدویوں کا نمبر ہے کہ وہ اصل عرب ہیں اور اسلام کی جڑ ہیں، اور ان سے ان کا بچا کھچا مال وصول کیا جائے، ان کے پاس اتنا ہے نہیں، اور انہی کے محتاجوں میں تقسیم کر دیا جائے. اور میں ہونے والے خلیفہ کو اللہ اور اس کے رسول کی عہد کی نگہداشت کی جو اسلامی حکومت کے تحت غیر مسلموں کے لیے ہے اس کی وصیت کرتا ہوں. آخری درجہ ان کا ہے کہ ان سے کہے گئے عہد کو پورا کیا جائے، یعنی ذمیوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے اور ان کی حفاظت کے لیے جنگ کی جائے اور ان کی حیثیت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے. تو یہ ایک خلیفہ کی وصیت ہے. اب دیکھ رہے ہیں عبد الرحمن چونکہ مالدار تھے، ان کی وصیت کس سے متعلق ہے؟ مال سے متعلق. عبداللہ بن عباس کے لیے جو وصیت ہے وہ علم سے متعلق ہے، اور خلیفہ وصیت کر رہے ہیں اپنے کیلیبر کے مطابق. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کی وصیت
کس اعتبار سے ہوگی؟ اپنی حیثیت کے مطابق ہوگی. آپ طالب علم ہے تو آپ کی کچھ اور ہوگی، آپ ایک ماں ہے تو کچھ اور ہوگی، آپ ایک معلم ہے تو کچھ اور ہوگی. ٹھیک ہے. ایک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کے اپنے اعتبار سے تھی. ویسے وہ جنرل بھی ہے، ہر پیرنٹ کو اپنے بچوں کے لیے کر دینی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح وصیت میں اس بات کا خیال رکھیں کہ صرف آپ کا ذاتی مفاد یا غرض مقدم نہ رہے. یہ انڈر لائن کر لیں، آپ کی کتاب میں ہونا چاہیے. یعنی آپ کا ذاتی مفاد اور غرض نہیں ہو اس میں، یعنی پرسنل بینیفٹس کو سامنے رکھ کے مت کریں کہ ہمیں کیا ملے گا. یعنی صرف اپنی ذات کے گرد مت گھومیں، بلکہ بات آپ کی نسلوں کی فلاح کی بھی ہو، اور اس انداز سے کی گئی ہو کہ پڑھنے اور عمل کرنے والوں کے لیے جبر تنگی اور بیزاری کا پہلو نہ ہو. یعنی بچوں کو اتنے بوجھ ڈال کے نہ چلے جائیں جو ان کے ہمت استطاعت میں نہ ہو کہ وہ اپنے کام چھوڑ کے آپ کی وصیتیں پوری کرتے رہیں. بس ٹھیک ہے، جو اس وقتی طور پر ایک کام کرنا ہے وہ کرنا ہے، جیسے تقسیم کے موقع پر، اس کے بعد روٹین میں دعا وغیرہ کر لیں. باقی بہت بوجھ نہ ڈالیں ان پر. مثلا کوئی یہ نہ کہے کہ ہر جمعے کو میرے لیے تم صدقہ ضرور کرنا. اب کبھی بندہ اپنے لیے بھی بھول جاتا ہے. تو اس طرح کی پابندیاں نہیں دوسروں پہ ڈالنی چاہیے. آپ اگر لے رہے ہیں اس کو تو کہے بھی میں یہ وعدہ نہیں نبھا سکتی. پھر اسی طرح یہ کہ وصیت جو کی جائے اس کے الفاظ بھی پر حکمت ہوں، دوسروں کے لیے آسانی کا ذریعہ ہوں، ان کے دلوں میں اتریں. مثال کے طور پر اگر کوئی وصیت کر جائے، میرے بچوں میرے ثواب کے لیے ہر رمضان میں صدقہ خیرات یا ہر عید پر میری طرف سے قربانی ضرور کرنا، یہ زندگی بھر ہفتے میں ایک بار ضرور میری قبر پر آ کے دعا مغفرت کرنا، تو یہ ٹھیک نہیں، یہ نہیں درست. کیونکہ اس میں ہم باؤنڈ کر رہے ہیں کسی کو بلا وجہ، اس چیز کا مکلف کر رہے ہیں جس کا اللہ نے ان کو نہیں کیا. بعض والدین تو بچوں کو بدعتیں کرنے کی وصیت کر جاتے ہیں، وہ نل اینڈ وائڈ ہیں، وہ کوئی قبول نہیں ہے. اگر انہوں نے اپنے آپ کو اپنے والدین کے لیے ایسا کچھ کرتے دیکھا تو وہ حتی المقدور ویسا کرنے کی کوشش کریں گے. مثلا اگر بچے دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں صدقہ کرنا بڑا پسند کرتی، تو کیا بچوں کو لکھ کے دینے کی ضرورت ہوگی؟ بچے خود ہی کریں گے. کیوں؟ انہوں نے ماں کو دیکھا ہے کہ ماں کرتی تھی. جیسے وہ صحابیہ نے کہا نا کہ میری ماں کو صدقہ پسند تھا، تو میں اگر ان کی طرف سے کروں کیا فائدہ ہوگا. تو وہ کیوں خیال آیا ان کو صدقہ کرنے کا؟ کیونکہ ان کے پسند کا تھا. آپ اسلام کے سانچے میں ڈلی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں تو بچے لاشعوری اور لازمی طور پر آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں گے، اور یوں ان میں ہر اچھے عمل کو مستقل مزاجی سے نبھانے کی خوبی اور عادت پیدا ہوگی. یعنی جیسے ہم ہوں گے پھر ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے بھی وہی راستے اختیار کریں گے. غیر مسلم ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کو وصیت اور نصیحت کا لکھنا، کیونکہ وہاں کے اپنے قانون ہوتے ہیں، اور اگر بعض اوقات آپ نہیں کچھ لکھتے تو آپ کی اولاد ہر چیز سے محروم ہو جاتی ہے. یہ خصوصاً اس لیے بھی ناگزیر ہو جاتا ہے کہ وہاں کے شہری قوانین کے مطابق اپنی زندگی میں سرکاری وصیت نامے پر ضروری اندراج نہ کیے جائیں تو نہ صرف وہاں میت کو غیر اسلامی طریقے سے کفنا دفنا دیا جاتا ہے، بلکہ اس کی تمام جملہ املاک یعنی جو بھی اس کی ملکیت تھا وہ بھی وراثت میں منتقل ہونے کے بجائے سرکاری قبضے میں چلی جاتی. تو اس لیے بہت کیئرفل ہو کے زندگی بسر کرنی چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا، نہ کافر مسلمان کا وارث ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں اس کے پیرنٹس مسلمان نہیں یا بچے ایتھیسٹ ہو گئے تو پھر ان کی وراثت ان کے لیے نہیں ہوگی، وہ بتا دینا چاہیے. ٹھیک ہے. انبیاء کی وصیت، ایسی وصیت جو وارثوں کی دینی اصلاح کے لیے بہترین وصیت ہے. نبیوں کی وراثت وہ پیغام حق ہوتا ہے جو قیامت تک نسلوں تک منتقل ہوتا چلا جاتا ہے. قرآن مجید میں ارشاد باری ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی کہ اے ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی دین کو پسند کیا ہے، لہٰذا تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو. لقمان نے اپنے فرزند کو جو وصیتیں کی ان کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے. تب یہ ساری وصیتیں کس میں آ رہی؟ اخلاقی نصیحتیں، تزکیہ وغیرہ کے سلسلے میں. یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا. یہ سورۃ لقمان آیت 17 میں. نوح علیہ السلام کی وصیت، نوح علیہ السلام کی وصیت کسی کو معلوم ہے کیا کی تھی انہوں نے؟ پتا چلانا چاہتے تو پھر کیسے چلائیں گے؟ توجہ سے سن کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا میں تجھے ایک وصیت بیان کرتا ہوں. نوح علیہ السلام فوت ہونے لگے، وصیت کر رہے ہیں
میں تجھے 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، 2 سے منع کرتا ہوں. میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے. اور 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند گڑھے کی شکل اختیار کر لیں تو اس کو بھی لا الہ الا اللہ توڑ دے گا. اور دوسری چیز سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کلمات ہر چیز کی نماز ہیں. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اور انہی کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے. اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے انہوں نے اپنی اولاد کو کیا وصیتیں کی جو اخلاقی تھی، مال کی نہیں. مال تو انبیاء کا ہوتا ہی نہیں اولاد کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ وصیتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت وراثت میں چھوڑی. کیا؟ قرآن و سنت. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ چلے جا رہا ہوں، اگر انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے اس کے نبی کی سنت ہے. طلحہ بن مصرف کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے دریافت کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت فرمائی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے پھر ان سے پوچھا کہ لوگوں پر وصیت کیسے فرض ہوئی یا ان کو وصیت کا حکم کیسے دیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مال اسباب تو نہیں جمع کیا تھا کہ اس میں وہ وصیت کرتے، اور ویسے بھی جو وہ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اگر جمع کیا بھی ہوتا کوئی تو وہ سارا خود بخود صدقہ ہو جاتا. عمر بن حارث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے سیدہ جویریہ کے بھائی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا، نہ دینار، نہ کوئی لونڈی، نہ غلام، نہ کوئی اور چیز. صرف ایک سفید خچر تھا، چند ہتھیار تھے اور کچھ زمین تھی جسے آپ وقف کر چکے تھے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. تو وہ چیزیں بھی کیا ہوئی جو چھوڑ گئے آپ؟ جمع کرا دی گئی، بیت المال کا حصہ بن گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں لوگوں کو کچھ وصیتیں کی تھی. کچھ تو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی رہی ہوں پیچھے. کسی کو کچھ یاد ہے کس چیز کے بارے میں؟ نماز اور غلام. یس. اور اہل حجاز اور اہل نجران کہ یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے. ٹھیک ہے، قبر کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے. آپ نے ان کو بدترین قرار دیا جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. انصار کے بارے میں خاص وصیت. حضرت انس کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عباس رضی اللہ عنہما کا گزر انصار کی ایک مجلس میں ہوا جہاں وہ رو رہے تھے. انہوں نے پوچھا تم کیوں رو رہے؟ انصار نے کہا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پاس بیٹھنا یاد آ رہا ہے. اس زمانے میں آپ بیمار تھے. پھر حضرت ابوبکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اس بات کی آپ کو اطلاع دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر سے سر پہ پٹی باندھ کر باہر تشریف لائے، ممبر پہ تشریف لائے. اس کے بعد آپ کبھی ممبر پہ تشریف نہیں لائے. تو گویا آپ کی آخری وصیتیں یہی ہیں. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، فرمایا میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ میرے رازدان ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. ہاں ان کے حقوق ابھی باقی ہیں، لہذا تم ان میں سے نیکوکاروں کی نیکی قبول کرنا، خطا کاروں سے درگزر کرنا. یہی پھر حضرت عمر نے آگے وصیت کی. جمعرات کا دن آیا جب، اور جمعرات کا دن بھی کیسا تھا؟ ابن عباس کہتے ہیں اور پھر آپ اتنا روئے کہ ان کے آنسوں سے سنگریزے بھیگ گئے. یعنی حضرت ابن عباس جب یہ بات کہہ رہے تھے کہنے لگے جمعرات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت ہو گئی. آپ نے فرمایا لکھنے کے لیے کوئی چیز لاؤ، میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہی میں نہ پڑ سکو گے. پھر لوگوں نے جھگڑا کیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا کرنا مناسب نہ تھا. لوگوں نے عرض کیا کہ آپ جدا ہو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں جس حال میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو. اور آپ نے وفات کے وقت 3 وصیتیں کی. مشرکوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، قاصدوں کو اسی طرح انعام دینا جیسے میں ان کو دیا کرتا تھا. قاصد کون؟ یعنی جو دوسرے امبیسیڈرز آتے ہیں. اور تیسری وصیت وہ کہتے ہیں میں خود بھی بھول گیا، راوی کہتے ہیں. پھر آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا وصیت کی تھی کہ جو حاضر ہیں وہ کیا کریں؟ غائب کو پہنچا دیں یہ علم. پھر لوگوں کو کہا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا، اور کون سا مہینہ ہے حرمت والا، کون سا دن، کون سا، وہ ساری آپ کی وصیتیں ہیں جو آپ نے ایک بڑے مجمع میں کی تھی آخری حج کے موقع پر. پھر اختلافات میں سنت کو لازم پکڑے رکھنا. پھر موت کے اندیشے کو سامنے رکھتے ہوئے تقوی اور بھلائی کی وصیت کی. اللہ کا کلمہ بلند کرنے والوں کے لیے خاص وصیت کی. عثمان بن ابو عاص سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت مجھے یہ تھی کہ میں ایسا مؤذن مقرر کروں جو اذان پہ اجرت نہ لے. یہ آپ نے خاص ان کو آخری بات کہی تھی جسے وہ اپنے لیے وصیت کرتے.
تو ہمیں بھی اپنے گھر والوں کو کس چیز کی وصیت کر کے جانا چاہیے کہ وہ ہمارے بعد کیا نہ کریں. سب سے پہلے تو موت کے فوراً بعد لوگ کیا کرنے لگتے ہیں؟ واہ ویلا، چہرہ پیٹنا، سینہ پیٹنا، بال نوچنا، ٹکرے مارنا، کپڑے پھاڑنا، ایسی حرکتیں کرنا. ان سے روک دینا چاہیے کہ ہمارے پر کوئی نہ کرے. اگر پھر وہ کرے تو اپنے ذمہ دار خود ہیں، ہم بری ذمہ ہیں. ٹھیک ہے. پھر میری جدائی میں اسلام کے خلاف کوئی بات نہ کرنا، یہ بھی نصیحت کر دینی چاہیے. میرا غسل، کفن، جنازہ، نماز جنازہ سب سنت کے مطابق ہو، قبر سادہ ہو، وغیرہ وغیرہ، وہ باتیں جو میں نے آپ کو ابھی وصیت میں پڑھ کے بھی سنائی. اور میرے ترکے میں سے اتنی رقم جو ہے وہ فی سبیل اللہ کاموں میں فلاں جگہ لگا دی جائے. اگر یہ بھی آپ یعنی کہ اوپن اینڈڈ وصیت کرتے نا، میرے مال کو اللہ کے راستے میں لگا دیں، تو ان کو نہیں سمجھ آئے گی کیا کہاں لگانا. تو اسپیسیفکلی بتائیں کہ اس جگہ پر، اس کام میں، اس مد میں. حذیفہ بن یمان کی وصیت کتنی حیرت انگیز ہے. فرماتے ہیں جب میں وفات پا جاؤں تو کسی کو اطلاع نہ دینا. ممکن ہے یہ نائی میں شمار ہو. نائی کہتے ہیں شہرت کی خاطر لوگوں کو بتانا فلاں فوت ہو گیا اور اس کے کارنامے بیان کرنا. لیکن ویسے تو جنازے کے لیے اطلاع دی جائے گی کہ جنازہ پڑھیں.